جو پہلے جنازے میں ہم نے اس کے لیے نہیں کی تھی، اب خالصتاً اس کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہی دعائے مغفرت ہے۔ اس کو ہم تیسرے روز کر لیں تب بھی دعائے مغفرت ہے، 10ویں پہ کر لیں تب بھی دعائے مغفرت ہے، 40ویں پہ کر لیں تب بھی دعائے مغفرت ہے، جب بھی کی جائے یہ بخشش کا سامان ہے، یہ اس کی روح کو اصالے ثواب پہنچاتے ہیں اور اسے پہنچتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مرنے والا مسلمان ہو اور جو دعا مانگ رہا ہے وہ بھی مسلمان ہو۔ دونوں اگر مسلمان ہوں گے تو پھر دعا فائدہ دے گی، اگر ان میں سے ایک کا بھی فرق ہوا تو پھر اجر اور ثواب نہیں مل سکتا۔ نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر احادیث سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے۔ مرحومہ کا معنی جس پر رحم کیا گیا ہو، مرحوم کہتے ہیں رحم، جس پر رحم کیا جائے۔ حضور فرماتے ہیں میری امت امت مرحومہ ہے، یعنی رحم کی گئی ہے، اس پر اللہ نے رحم کیا ہے، اور فرمایا کہ امت مرحومہ کے لوگ یعنی میری امت کے لوگوں کی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ اپنی قبروں میں جائیں گے تو ان کے سروں پہ گناہوں کا بوجھ ہوگا، یہ گناہگار ہوں گے، لیکن جب قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو نیکوکار ہو جائیں گے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بعد ان کی آل، ان کی اولاد، ان کے احباب، ان کے دوست، ان کے رشتہ دار، ان کے پسماندگان ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے، اصالے ثواب کرتے رہیں گے، کبھی قرآن پڑھ کر دعا کریں گے، کبھی نماز پڑھ کر دعا کریں گے، کبھی ان کی طرف سے حج بدل کریں گے، کبھی ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کریں گے۔ فرمایا یہ اجر اور ثواب قبر میں پہنچے گا، مریں گے جب فوت ہوں گے اس وقت تو گناہگار ہوں گے، مگر جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو نیکوکار بن چکے ہوں گے اللہ کی رحمت سے۔ اور یہ حدیث شرح الصدور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صفحہ نمبر 128 پر ذکر کیا، اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ محدث ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ ہیں، وہ عالم بعمل ہے، ان کی شخصیت ان کی ذات وہ ہے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جنہوں نے اپنی ظاہری حیات کے اندر سر کی آنکھوں سے 72 مرتبہ کملی والے آقا کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ اس پائے کی شخصیت جو ہے وہ یہ چیز بیان فرما رہی ہے، اور فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری امت امت مرحومہ ہو، مرحومہ ہے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مسلم شریف کے اندر، مشکات شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا مات الانسان، فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے، جب بندہ مر جاتا ہے انقطع عملہ، اس کا عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا، عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اب وہ عمل نہیں کر سکتا۔ فرمایا الا ثلاثۃ، مگر 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ بندہ مر گیا، موت آ گئی، فرمایا اب عمل کا سلسلہ ختم، اب وہ صدقہ نہیں کر سکتا، خیرات نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، نیکی نہیں کما سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ فرمایا اب اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، الا من ثلاثۃ، مگر 3 باتیں ایسی ہیں مرنے والے کی، جو بندہ مر جاتا ہے مگر وہ 3 باتیں نہیں مرتی، وہ 3 چیزیں اس کی باقی رہتی ہیں۔ وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا صدقۃ جاریہ، نمبر 1 صدقہ جاریہ، کسی نے کوئی نیکی کا کام کیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، تو جب تک وہ مسجد قائم رہے گی، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، جب تک وہ دین کا مدرسہ قائم رہے گا، لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ مرنے والے کو قبر میں بھی اجر و ثواب دیتا رہے گا۔ دوسرا وہ علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں، کسی نے اگر کسی کو دین کا مسئلہ بتا دیا، کوئی قرآن، دوسرے نمبر پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او علم ينتفع به، دوسرا وہ علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں، کسی نے اگر کسی کو دین کا مسئلہ بتا دیا، کوئی قرآن کی تعلیم دے دی، قرآن پڑھا دیا، کوئی فقہ کا درس دے دیا، کوئی فقہ کی بات پڑھا دی، کوئی کتاب لکھ دی جس سے لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو فرمایا جب تک اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، مرنے والے کو اللہ تعالیٰ قبر میں بھی اجر و ثواب دیتا رہے، اس کے عمل منقطع نہیں ہوتے، وہ اجر اور ثواب جاری رہتا، وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور نمبر 3 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، نمبر 3 نیک اولاد، نیک بیٹا
جو اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر بخشش کی دعا مانگتا ہے، جو ہر نماز کے اندر آ کر کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے۔ فرمایا وہ نیک اولاد جب تک روئے زمین پر نیکی کا عمل کرتی رہے گی، والدین کے لیے دعا مانگتی رہے گی، اللہ تبارک و تعالی مرنے والے کو قبر میں بھی اجر و ثواب عطا فرماتا۔ ہم قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر کہ آپ نے اپنی امت کے لیے کیسے کیسے اعمال اور کیسے کیسے طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے۔ فرمایا کہ یہ کام کر لو، اس میں بھی بخشش ہے، یہ کر لو، بخشش کے ذریعے، بخشش کے وسیلے اللہ کے محبوب نے ہمیں بتا دیے۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہ گاروں کی بہتری کے لیے، ہم گناہ گاروں کی بہتری کے لیے، ایک طرف رحمتیں ایک طرف بخششیں، کیسے انعام ہیں امتی کے لیے۔ اللہ کے محبوب نے کیسی کیسی باتیں ہمیں بتا دی۔ فرمایا کہ یہ کام تم کرتے چلے جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بخشش کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس پر بے شمار ہیں جن کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بیان فرمائی۔ ایک اور حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب مرنے کے بعد بندے کا قبر میں جنت میں ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، ایک مقام اس کا بلند ہو جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے یا اللہ یہ کیا، یہ میرا درجہ بلند کیوں کر دیا گیا؟ اے رب یہ کیا، میں پہلے نچلے درجے پر تھا، مجھے وہاں سے اٹھا کر اوپر والے درجے پر لے آئے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے صفحہ نمبر 21 اور 22 پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس بندے سے کہیں گے اے مرنے والے تیرے بیٹے نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے، یہ ثواب آیا ہے تیرے لیے، یہ تحفہ پہنچا ہے تیرے لیے، یہ کام ہوا ہے تیرے لیے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی تجھے اس کا اجر اور ثواب عطا فرما رہا، یہ اجر تجھے رب دے رہا، یہ تیرے بیٹے نے تیرے حق کے اندر دعا مانگی۔ اور اسی طرح یہ حدیث بھی اس پر بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے، یعنی ثواب نہیں پہنچتا تو کیوں نہیں پہنچتا اور کس کا نہیں پہنچتا یہ بھی سن لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمرو بن عاص کا جو والد تھا اس کا نام تھا عاص بن وائل، عاص بن وائل۔ اب عاص بن وائل کے موت کا وقت قریب آ گیا، کافر تھا، باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، بیٹا ہے عمرو بن عاص، والد کا نام ہے، باپ کا نام ہے عاص بن وائل۔ اب باپ کے موت کا وقت قریب آ گیا تو اس کے دو بیٹے تھے، ایک عمرو بن عاص اور دوسرا حشام بن عاص، دو بیٹے تھے۔ عمرو بن عاص صحابی رسول تھے، حشام بن عاص کافر تھا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، باپ بھی کافر ہے۔ اب کافر باپ اپنے دو بیٹوں کو بلا کر یہ وصیت کر رہا ہے، تلقین کر رہا ہے، یہ بات کہہ رہا ہے اے میرے بیٹو میں دنیا سے جا رہا ہوں، اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، موت میری آنکھوں کے سامنے ناچ رہی ہے، میں مر رہا ہوں، لیکن میں مرتے مرتے تمہیں یہ وصیت کر رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم دونوں بیٹے 50-50 غلام میری طرف سے آزاد کر دینا تاکہ مجھے ثواب پہنچے، 50 تو کرنا 50 تو کرنا، 100 غلام میری طرف سے آزاد کر دینا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر اگر وہ لوگ یہ عمل کرتے تھے تو اس پر وہ رشک بھی کرتے تھے کہ فلاں نے یہ کیا اپنے والد کے لیے، مرنے والوں کے لیے یہ کیا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کے لیے ان کی طرف سے یہ صدقہ ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب نے بتایا کہ صدقہ تو ہے لیکن کن کے لیے؟ یہ ایمان والوں کے لیے ہے، باقی کسی کا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، بے شک وہ نیک عمل ہو، وہ بہتر عمل ہو، غلام کا آزاد کرنا ہو۔ اب حشام بن عاص نے باپ کے مرنے کے بعد وصیت پر عمل کیا اور اپنی طرف سے 50 غلام آزاد کر دیے۔ اب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ میں یہ کام ایسے نہیں کروں گا، پہلے کملی والے آقا سے پوچھ لوں گا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو کروں گا،
باپ تو کافر تھا، وہ تو دنیا سے چلا گیا، اب کیا کروں؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی آقا اس طرح میرا باپ مرنے سے پہلے یہ وصیت کر گیا، میرے بھائی نے 50 غلام اپنے حصے کے آزاد کر دی ہے، اب مجھ پر لوگ تقاضا کر رہے ہیں مگر میں ابھی تک آزاد نہیں کر سکا، میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ سے پوچھ لوں، اب آپ فرمائیے کہ کیا بات ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عمرو بن عاص، اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا تو پھر تو غلام آزاد کرتا تو تیری طرف سے صدقہ کرنے کا اس کو اجر و ثواب ملتا، چونکہ وہ مسلمان نہیں تھا۔ اگر وہ مسلمان ہوتا، اس کی موت اسلام پر آتی، تو غلام آزاد کرتا اسے ثواب پہنچتا، تو حج کرتا اسے ثواب پہنچتا، تو نفل ادا کرتا اسے ثواب پہنچتا، تو صدقہ کرتا اسے ثواب پہنچتا، چونکہ وہ مومن نہ تھا، وہ اس کی موت اسلام پر نہیں آئی، اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اب